بار بار جو ہے نا پروڈیوسر صاحب بھی جانا چاہ رہے ہیں, عوام بھی جانا چاہ رہی ہے کہ ٹیمپریچر جب ہاتھ ملایا آپ نے, لندن والا جو ہاتھ تھا اسلام آباد کے ٹیمپریچر میں برابر ہے, وہ بالکل برابر ہے. اور پروڈیوسر صاحب کی بھی میں کس دن ہاتھ جو ہے نا شیک ہینڈ کرا دیتا ہوں, وہ میرے خیال سے ہمیں بھی لے جائیے گا یار. آپ کی تو پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں ہیں مجھ سے پہلے کی. اچھا ناظرین, بلاول بھٹو زرداری صاحب بتا رہے ہیں اور تشخیص کر رہے ہیں کہ جو تاحیات قائد ہمارے کیوں نہیں باہر نکل رہے. اگر وہ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو بھی دکھاتے کہ کچھ لوگ ہمارے بھی ساتھ ہیں, وہ دنیا کو بھی دکھاتے کہ یار ہم بھی تھوڑا بہت پاپولر تو ہے. اور وہ ایک ہمارا الیکٹورل پروسیس کا جو آپ پوچھ رہے ہو کہ کیوں نہیں شروع ہوا, اس لیے شروع نہیں ہوا کہ جو اپنے آپ کو چوتھا بار وزیر اعظم کہہ رہا ہے وہ آج تک گھر سے نہیں نکلا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اثر بنایا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, ظاہر ہے ابھی جو حسن ایوب بات کر رہے تھے کہ ابھی وہ لندن کے اندر موجود تھے اور وہاں سے یہ ہمیں ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس میں کافی زیادہ عمل دخل تاحیات قائد کی جو ہے باڈی لینگویج کا ہے. وہ لندن میں انہوں نے بتایا تھا ہم سب کو کہ جناب اعلیٰ کہ بس میں آ رہا ہوں اور میں چھا رہا ہوں. پھر اس کے بعد حسن ایوب نے بھی بتایا کہ اب ان کے راستے کی کوئی رکاوٹ ان کو روک نہیں پائے گی. بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سنیں. نون لیگ نے یہ پرسیپشن بنایا کہ یہ سب کچھ ان کے لیے کروایا جا رہا ہے, ان کا بڑا اچھا جلسہ ہوا. اب اس جلسے کے بعد 3 مہینے گزر چکے ہیں اور نون لیگ عوام کے پاس نہیں جا رہی. تو چودھری غلام حسن صاحب, آپ نے حسن ایوب صاحب کی اسیسمنٹ تو دیکھ لی, سن بھی لی کہ وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی حکومت آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. آپ کوئی سہمت نہیں ہے اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب سہمت ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر تو نکلیں, دیکھیں تو صحیح کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ایک جلسہ کروایا گیا, وہ میرے خیال میں آپ کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو رائے ہے اس حوالے سے وہ ایک ہی بنتی ہے. جی صاحب. نہیں, ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. اور اگر امریکی سفیر اور برطانوی سفیر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کو ملے تو اب انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ملنا شروع کر دیا. ابھی آپ نے وہ تو سب کے ساتھ ملیں گے. ہاں جی, تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, آپ مجھے اس کی تسلی کرائیں کہ الیکشن فری فیئر امپارشل ہوں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب اعلیٰ چودھری غلام حسن صاحب, سپریم کورٹ ماشاءاللہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 دن پہلے تسلی کروائی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پٹیشن گئی ہوئی ہے. اب اگلی تاریخ میرے خیال میں 11 پڑی ہوئی ہے, تو وہ بالکل سپریم کورٹ موجود ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تسلی کروا دی اور مزید جو تسلی کی ضرورت ہوگی وہ بھی جو ہے وہ کروا دیں گے. لیکن حسن, یہ جو بات کر رہے ہیں بلاول کہ مطلب یہ تاثر آپ مطلب لگ رہا ہے کہ مطلب بات یہ پتہ بات, ہر آدمی کی اپنی ایک بیسکلی سوچ ہے, اپنا ایک انہوں نے جو ہے پولیٹیکل کمپین جو ہے ڈیزائن کی ہوئی ہے. اب پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل کمپین ہے اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ فالو تو نہیں کرنے مسلم لیگ نواز نے, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی میرے خیال سے میچور ترین سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. پیپلز پارٹی بھی بڑے میچورلی موو کر رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے. اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے اس وقت تک مسلم لیگ نواز سے. لیکن مسلم لیگ نواز نے بھی ابھی اپنی کمپین کا اس طریقے سے سٹارٹ نہیں لیا. اور دیکھیں آخری جو 2 ہفتے ہوتے ہیں انتخابات میں, اصل تو پولیٹیکل کمپین اسی میں جو بلڈ اپ ہوتا ہے, ہوا بنتی ہے آپ کی کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے. ابھی جو سب سے اہم بات ہے جو ابھی بھی نواز شریف صاحب جس پر زیادہ ورک کیا ہے, جس طرح انہوں نے پیپر ورک کیا ہے, اور آج بھی جہاں پر مسائل ہیں, صبح سے میٹنگز چل رہی ہیں, کچھ مول ٹاؤن میں ہو رہی ہے, کچھ وہاں پر رائبن میں ہو ری ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات سارے طے ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر دیکھیں رائٹ مین فار اے رائٹ جاب, اسی طرح رائٹ مین فار اے رائٹ کانسٹیٹوئنسی. بلاول بھی پریشان ہے, ہم بھی پریشان ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. میری بات سنیں کہ دیکھیں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین میڈیا پہ آتے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں. نہ ہمیں شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں, نہ ہمیں مریم صاحبہ نظر آتی ہیں, نہ ہم جو ہے ترس گئے ہیں محترم تاحیات نواز شریف صاحب کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک دن میں آ رہے ہوں گے تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہم کس کو دکھائیں, ہم شہباز صاحب کو دکھائیں یا نواز صاحب کو دکھائیں یا کٹھا ہی حملہ کریں دیں. میں جلد بتا رہا ہوں کو کوئی ظاہری بات ہے کہ ونڈو ہے جلسے کی ونڈو اگر آپ دیکھیں تو یہ ونٹرز کا موسم ہے نا, تو ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے.
تو ظاہری بات ہے کہیں پر مریم کا جلسہ ہو رہا ہوگا, کہیں پر حمزہ شہباز کا ہو رہا ہوگا, کہیں پر نواز شریف صاحب کا ہو رہا ہوگا, کہیں جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہو رہا ہوگا. تو وہ بیسکلی اس طریقے سے پھر دیکھیں نا سائملٹینیسلی دیگر جماعتوں کے بھی ہو رہے ہوں گے, تو بڑی چیزیں ہوں گی. بڑا اچھا ہوتا ہے ٹائم پہ شروع کر لیتے ہیں. بڑی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میرے خیال سے پرسوں کے بعد سے شروع ہو جائے گی, اور یہ 20 تاریخ کے بعد سے مسلم لیگ نواز کی شروع ہو رہی ہے. چلیں ناظرین, ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ڈیولپمنٹ اور سیاسی پارٹی کے حوالے سے, تو ایک تو اس کا جو ہے پس منظر بتانا ہوتا ہے, پھر اس کا پیش منظر, پھر اس صاحب مجھے 1 سیکنڈ دے دیں. جی جو صاحب آپ معاف کرنا, آپ اگلی سٹوری پر جا رہے ہیں میرا خیال ہے. نہیں میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. پلیز گو ہیڈ سر. اصل میں دو نقطہ نظر ہے جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. ایک تو مسلم لیگ نون اور ان کے جو مطلب ہے ویل وشرز ہیں یا گماشتے ہیں یا پارٹی ورکرز ہیں یا جو بھی ہیں, ان کا نقطہ نظر ہے کہ میاں صاحب 21 اکتوبر نو آئے نے اور چھا گئے نے اور لے گئے نے اور بڑھ گئے نے. باقی دس از ون پوائنٹ آف ویو. دوسرا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی 21 اکتوبر یا 22 اکتوبر یا آج 9 جنوری آج تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکی سیاسی طور پر, خواہ وہ امیدواروں کا مسئلہ ہو. یہاں تو ان کو 300 درخواستیں روز آنی چاہیے تھی ہر ضلع سے. 100 سے زیادہ ضلع ہیں پاکستان کے کہ جی میاں نواز شریف نہیں آ سکتے تو مریم آ جائے, مریم نہیں آ سکتی تو شہباز شریف آ جائے, وہ نہیں آ سکتے تو حمزہ آ جائیں. تو یہاں تو یعنی مطلب ہے کہ وہ یاد ہے وہ جلال پور جٹا ہمارے وہ گاؤں کے قریب ہی ہے, وہاں پہ گئی تھی مریم صاحبہ, اور اس کے بعد وہاں پہ جو امیدوار تھے ٹکٹوں کے ان کی پیشی ہو گئی تھی کہ جناب اعلیٰ عجیب جلسہ کروایا. لیکن ناظرین اسی سٹوری پہ واپس آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹیک آف نہیں کر سکے. کچھ عرصہ پہلے جب میاں صاحب آ رہے تھے تو جو ماحول بن رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا, ویسے تو ہمیں رانا ثناءاللہ آج کل حسن ایوب صاحب پہلے بتا رہے تھے, وہ بھی لاہور کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے تبھی بتا دیا تھا, سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ جناب اعلیٰ ساری گارنٹیاں سانوں مل گئی ہیں, اب کوئی پریشانی نہیں. بریت والی گارنٹی آپ کو مل چکی ہے کہ وہ آتے ہی بری ہیں. آپ اشارتاً جو بات کر رہی ہیں نا گارنٹی کی, اور جس طرف سے آپ جو میں بات کر رہی ہیں ادھر سے بھی گارنٹی. یہ ناظرین 16/8 مطلب اگست میں یہ ہم نے یہ اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا, ہم نے بھی اپنے پروگرام کے اندر سنایا تھا. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے جلسوں کا شیڈیول بھی دیا تھا, وہ بھی آپ کو سنوائیں گے. اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب کیا فرمایا, انہوں کہ جلسے کیوں نہیں ہو گئے, وجہ کیا بنی, یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. جہاں تک مرکزی مہم کا سوال ہے, وہ نواز شریف صاحب کے جو مقدمات چل رہے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے فیصلہ ہو جائے, اور اس کے بعد تاکہ نواز شریف صاحب بھرپور طریقے سے ہماری قومی مہم کو لیڈ کر سکیں. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ ہم عوام کے اندر کیوں نہیں نکل پا رہے. ہماری تو فیلڈ بھی پوری نہیں ہے, لیول کہاں سے آ گیا, اور جو بری ہو گیا ہے اس پر نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکائی رکھے. کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں؟